دیکھیں جی، میں آپ کی ایک غلط فہمی دور کرتا جاؤں. اپوزیشن کا یہ نہیں مطلب کہ آپ گنڈاسے نکال کے لوگوں کی گردنیں اتار دیں. ایک ہمارا کنسٹرکٹیو رول ہوتا ہے جو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب اسے پلے کرتے آ رہے ہیں. اور جب ججز کی بحالی کا معاملہ تھا تو میاں صاحب نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ ریلی کی قیادت کی. وہ ایک سیاستدان ہی یہ کام کرتے ہیں، ملک کو بچاتے ہیں، عدالتوں کو بچاتے ہیں اور عامریت سے چھٹکارا دلاتے ہیں. عابد صاحب، کیا دو سالہ کیا ریکارڈ ہے اسمبلی کا؟ کیا ریکارڈ ہے؟ کتنی قانون سازی عوام کے لیے کی گئی؟ کتنے قوانین عوام کے لیے بہتر بنائے گئے؟ جو بھی آپ ابھی پاکستان کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھ لیں کہ پاکستان کی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی سمیت آپ تو کمیٹیاں ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں اور آہستہ آہستہ ہم فلٹر ہوتے جا رہے ہیں. ہم اپنے کاموں کی طرف توجہ دے رہے ہیں. تو ہم نے تو ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، ہم نے تو کاموں کو ٹھیک کرنا ہے. اور آپ دیکھیں ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن سمیت چوہری نثار صاحب سمیت آپ دیکھیں ہمارا تقریر کرنا ہے. تقاریر اسمبلی ایک تقاریری فورم نہیں ہے. وہاں پہ ہم نے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کرنی ہوتی ہے. یعنی آپ مطمئن ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ آپ یہ بتائیے کہ اپوزیشن، آپ نے کہا کہ اپوزیشن کا کام یہ نہیں کہ گنڈاسے لے کر نکل آئے اور گردنیں اتارنی شروع کر دے، تو ایز اے فرینڈلی اپوزیشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اور حکومت اپنا کردار صحیح ادا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کی اس بات کی تردید کروں گا. بار بار فرینڈلی اپوزیشن کہی جا رہے ہیں، تو بہرحال ہم نے جو ہماری پالیسیز ہیں اور پبلک ایشوز ہیں، ہم پبلک ایشوز کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. اور الحمدللہ ہماری پارٹی نے جو 1999 سے آج تک جو رول پلے کر رہی ہے اور اسمبلی کے اندر اور اسمبلی کے باہر جو ایک پازیٹیو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے وہ الحمدللہ پلے کرتے ہیں. اور ہم نے میرے قائد نے پیچھے حکومت کو یہ خبردار بھی کیا ہے کہ اب آپ کو وقت دینے کا موقع نہیں ہے. اب آپ کام کریں گے، کام نہیں کریں گے تو پھر ایک جو جمہوری طریقہ ہے، جو جمہوری طریقے سے ہم اپنا احتجاج کا حق بھی رکھتے ہیں، ہم لانگ مارچ کا بھی رائٹ رکھتے ہیں. تو یہ پبلک ایشوز ہیں، اس کو پبلکلی انشاءاللہ تعالی ایڈریس کریں گے اور آپ کو ریئلائز کروائیں گے کہ ہم چاہتے تھے کہ جو ایک لانگ ہماری ایک ایفرٹ رہی ہے، جدوجہد رہی ہے کہ عمرانہ چھوٹوں سے نکالنا ملک کو، اس کے لیے عدلیہ نے، میڈیا نے، سول سوسائٹیز نے، وکلا نے، تمام لوگوں نے بے شمار قربانیاں دی ہیں. تمام پاکستانی عوام کو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں ایک جمہوری پروسیس ہے، اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. ایک جمہوری پروسیس ہے جس میں وقت لگے گا. چلیے، سیمل کامران صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ اپوزیشن میں ہیں وفاق میں، وہ اپوزیشن میں ہیں پنجاب میں. آپ نے عابد شیر علی صاحب کی باتیں سنی، آپ متفق ہیں ان سے تمام باتوں سے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسامہ میں اپنے بھائی سے ود ڈیو رسپیکٹ یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں عدلیہ کی آزادی کی، اور یہ بہت سارے کریڈٹس لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کو جب فرینڈلی اپوزیشن کو ہو تو ان کو بہت برا بھی لگتا ہے. لیکن میرے بھائی کو یہ برا نہیں لگتا کہ یہ سما چینل پہ بیٹھے ہوئے ڈگریوں کو جسٹیفائی کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں، اور نیچے ٹکٹ چل رہے ہیں کہ چودھری شیر علی یعنی ان کے جو والد صاحب ہیں اور کرپشن کے کیس میں نیب نے انہیں سزا سنا دی. کس طرح کی دوہری پالیٹکس ہے یہ؟ پولیٹیشنز کے کال آف فیل میں تضاد کیوں ہے؟ ہم ڈگری کو جسٹیفائی ہرگز نہیں کرتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ قانون غلط ہے یا یہ غلط بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہی کی پارلیمنٹ جس کا یہ حصہ ہے، انہی کا سپریم کورٹ، کیونکہ جوڈیشری یہ کلیم کرتے ہیں انہوں نے آزاد کرائی ہے. انہوں نے ڈے ون سے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ڈگریوں کا قانون تھا اس کو انہوں نے نوٹوریس قرار دے دیا تھا. ایک ایسا قانون جسے ایب انیشو جو ہے نوٹوریس قرار دے دیا گیا. لیکن سیمل کامران صاحبہ، مسلم لیگ کاف کی قانون سازی تھی، پگڑیاں اچھالی جائیں. یہ قانون سازی آپ کے معذرت کے ساتھ ڈگریوں کی جو قانون سازی ہے مسلم لیگ کاف کے دور حکومت میں کی گئی. آپ کی پارٹی جس کو آپ کالا قانون کہتی ہیں وہ کالا قانون لے کر آئی، اس کی وجہ سے بہت ساری جعل سازی بھی ہوئی. اس قانون کو کالا قانون نہیں کہہ رہی، میں آپ کو صرف یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اصول اور ضابطے سب کے لیے ہوتے ہیں. جو قوانین آپ دوسروں کے لیے بناتے ہیں وہ آپ پہ بھی اپلائی ہوتے ہیں. اگر یہ ڈگری کا قانون غلط تھا، آپ نے اس الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا، اور اس کے جو زمرے میں صرف پی ایم ایل کیو یا پیپلز پارٹی نہیں آ رہی، سب سے زیادہ پی ایم ایل این اس کا شکار ہو رہی ہے. ڈسپائٹ آف دیٹ
سر ایک اور ہمارے جو قانون میں ہمارے آئین میں غلط بات ہے فلور کراسنگ. عابد شیر علی صاحب کی جو پارٹی ہے پنجاب میں اس وقت جو حکومت بنا کے بیٹھی ہے اسی قانون کی دھچیاں بکھیر کے قانون حکومت بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. چلیے آپ کے سوال عابد شیر علی صاحب کے سامنے رکھتے ہیں. عابد شیر علی صاحب مختصراً یہ بتائیے کہ سیمل کامران صاحبہ نے آپ کا سوال رکھتے ہیں. عابد شیر علی صاحب کے سامنے آپ کا سوال رکھتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ مورل ہائی گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ فرینڈلی اپوزیشن نہیں کہنا چاہیے آپ کو, لیکن دوسری جانب جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ بھی قانون کی دھجیاں بکھیر دیتے ہیں. دیکھیں جی, مجھے محترمہ کی باتوں پر ہنسی بھی آ رہی ہے اور بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرتی ہیں جس کا ان کو نالج نہیں ہے. ساتھ ہی جہاں پہ یہ ذاتیات کی بات کرتی ہیں, محترمہ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے جو قائد تھے پرویز مشرف جو بھاگ گئے ہیں ملک سے, انہوں نے ہم پر فالس ایلیگیشنز لگائے اور اللہ کے فضل سے ہم نے کسی این آر او کے ذریعے ڈیل نہیں کی جائے ان کے لیڈروں کی طرف بگوڑے ہو کر. ہم نے پارٹی سوئچ اوور نہیں کی جہاں پرویز مشرف کی چھتری کے نیچے پوری پارٹی ایک نیا لیڈر چن لینا اور وہی لوگ جو میاں نواز شریف کو اپنا باپ سمجھتے تھے, اپنا قائد سمجھتے تھے, اپنا رہبر سمجھتے تھے, اور جب وقت آیا تو وہ سوئچ اوور کر کے خود لوٹے بن گئے, خود انہوں نے اپنی لائلٹی چینج کی. میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. ان بی بی کو یہ نہیں پتا کہ جہاں پہ یہ ہمیں ذاتیات پہ آتی ہیں تو ہم نے ابھی تک یہ ہم فیس کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ڈیل نہیں کی, ہم نے کسی این آر او پہ سائن نہیں کیا, ہم فیس کر رہے ہیں. نمبر 2, تو یہ چیزیں تو ان کو سوچنی چاہیے تھی جب یہ پرویز مشرف کے زندہ باد کے نعرے لگاتے تھے, سالے قوانین بنائے گئے تمام. چلیے عابد صاحب آپ نے جواب دیا. جب آپ نے پیٹریٹ بنایا, ادھر سے آپ نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑا, پارٹیاں توڑی, اس وقت ان کو نظر نہیں آیا, یہ اس وقت عقل کے اندھے تھے. لیکن بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بات کرتے ہیں, آپ مثالیں دیتے ہیں جعلی ڈگری, جعلی قانون کو. میں سمجھتا ہوں اداروں کی استقامت ہمارے تمام لوگوں کی بھلائی اسی میں ہے کہ غلط کو غلط کہیں, صحیح کو صحیح کہیں. جب آپ کے گھر کو آگ لگی, جو وہ غریب لوگ جو ڈگریاں تھامے بی اے ایم اے کے, ان کی نوکریوں پر کون پرسانے حال ہے. جب آپ کے ایم پی ایم این ایس پہ بات آئی, آپ کے گھر کو آگ لگی, اب آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کو ڈسکس نہیں کر سکتے, یہ میڈیا بات نہیں کر سکتے. بالکل جو چیز غلط ہے میں میڈیا کو کریڈٹ دوں گا, میں عدلیہ کو کریڈٹ دوں گا, میں سول سوسائٹیز کو کریڈٹ دوں گا. غلط کو غلط کہیں اور صحیح کو صحیح کہیں. گفتگو ہم جاری رکھیں گے. عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. عابد صاحب ہمارے ساتھ رہیے. وقت ہوا ہے ایک مختصر سے بریک کا. ہمارے ساتھ کے بعد ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں گے اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے ان تمام لوگوں سے, چاہے وہ مسلم لیگ قاف سے تعلق رکھتے ہوں یا مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہوں, کہ آخر الیکشنز پر خرچ ہونے والا پیسہ, اس کے بعد دوبارہ ضمنی الیکشنز پر خرچ ہونے والا پیسہ ذمہ دار کون ہے. وقت ہوا ہے مختصر سے بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے.